بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغ پہنچا دے، ما انزل الیک جو کچھ اتارا گیا طرف آپ کی، من ربک تیرے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اگر نہ کرے تو ایسا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ پس نہ پہنچایا تو نے پیغام اس کا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اور اللہ بچا لے گا آپ کو لوگوں سے، ان اللہ بلا شبہ اللہ لا یہدی القوم الکافرین نہیں ہدایت کرتا کافروں کی قوم کو، منکروں کو۔ اس آیہ مبارکہ سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو من و عن اللہ کے حکم کے مطابق پہنچا دیا لوگوں تک، جس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جو اس وقت ہمارے پاس اس کی موجودہ ترتیب ہے، یہ ترتیب بھی خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہے، یہ بعد میں صحابہ کی دی ہوئی ترتیب نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ رب کریم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو من و عن پہنچا گئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ اس سے واضح ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صرف زبانی رٹا کر نہیں گئے طوطے کی طرح کہ اس کو رٹ لیا جائے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق عمل کر کے دنیا کو دکھا گئے، اور کوئی چیز اس میں مبہم نہ چھوڑی جو بعد میں آنے والوں نے اس کو مکمل کرنا تھا کہ پتہ نہیں یہ چیز ہے جس کی ابھی وضاحت رہ گئی، یہ چیز ہے جس کی وضاحت رہ گئی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام اللہ کا لے کر آئے، آخری نبی، وہ پیغام پورے کا پورا من و عن جس طرح اللہ رب کریم نے دیا تھا، وہ الفاظ کے لحاظ سے اور اس کے مطابق عمل کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے ہیں۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم نہیں تم علی شیء اوپر کسی چیز کے، حتیٰ تقیموا التوراۃ یہاں تک کہ قائم کرو تم تورات کو، والانجیل اور انجیل کو، وما انزل الیکم اور جو کچھ اتارا جاتا ہے طرف تمہاری، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یعنی صحائف اسلام، صحائف جو اللہ کی طرف سے منزل ہیں، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا اور البتہ زیادہ کرے گا اکثر کو، منہم ان میں سے، ما انزل الیکم جو اتارا گیا تیری طرف، من ربک رب تیرے کی طرف سے، طغیانا و کفرا سرکشی اور کفر میں، فلا تأسا پس مت غم کھا، علی القوم الکافرین کافروں کی قوم پر، یعنی اہل کتاب کو مخاطب کر کے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ تورات اور انجیل کی تعلیمات کو قائم کرنا ہے، تعلیمات پر قائم رہنا ہے۔ اگر اس کی سچائی پر قائم رہے تو انہوں نے صحیح طریقہ اپنا لیا، اگر یہ اس کی سچائی پر قائم نہیں ہے تو پھر ان کے پاس کھڑا ہونے کی جگہ ہی کون سی ہے، اور کیا ان کے پاس ہے؟ گویا اہل کتاب کو یہ بات واضح کی گئی ہے کہ وہ جب تک تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے، زبانی مان لینا، اس کو صرف پڑھ لینا اجر اور ثواب کے لیے، یہ قطعاً نہ تورات اس کے لیے تھی، نہ انجیل اس لیے تھی، نہ ہی قرآن اس کے لیے بھیجا گیا ہے کہ اس کو پڑھا جائے اور ثواب حاصل کیا جائے۔ یہ اس لیے کتب آئی ہیں کہ جو جن لوگوں کو یہ دی گئی ہیں یہ اس کے مطابق
اپنا عمل کریں، اس کے اوپر قائم ہوں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں، زندگی کو گزاریں۔ یہ مقصد اس کا یہ تھا۔ قوم یعنی اہل کتاب جو ہیں ان کے ساتھ بھی مقصد ان کا تورات اور انجیل کے نزول کا یہی تھا، اور ہماری طرف بھی جو قرآن آیا اس کا مقصد یہی ہے۔ بات وہی تھی کہ انہوں نے بھی اس یعنی عمل کو چھوڑا ہے، ہم نے بھی عمل کو چھوڑا ہے، اس کے سوا ہمارا ان کا اور کوئی مطلب معاملہ نہیں، بالکل سیم ہم جا رہے ہیں جس طرح وہ تھے۔ آگے فرمایا ان الذین آمنوا، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئون اور صابئین، والنصارى اور نصارى، من آمن باللہ جو شخص ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور عمل کرے نیک، فلا خوف علیہم پس نہیں خوف اوپر ان کے، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے۔ گویا نجات اور سعادت کا دار و مدار تمہاری بتائی ہوئی گروہ بندیوں پر نہیں، بلکہ اس کا ٹوٹل انحصار تمہارے ایمان اور عمل پر ہے۔ دین یہی ہے جس کی تعلیم تمام انبیاء علیہ السلام لے کر آئے دنیا کے اندر، اور ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ، ہم نے بھی یہ بات عہد کی تھی کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ وہ جب آزمائش پر پورے نہ اترے، یعنی یہود و نصارہ اہل کتاب، تو وہ تو مغضوب ٹھہرے۔ ہمیں اپنا احساس خود کرنا ہے کہ ہم کس پوزیشن پر ہیں۔ اور اسی طرح یہ بات بھی فرمائی جا رہی ہے کہ صرف یہاں دعویٰ کی بات نہیں، اعمال کے ساتھ نتائج نتی ہیں۔ اگر اعمال درست ہیں تو لازمی بات ہے کہ ان کے نتائج درست نکلیں گے، خواہ وہ عمل کرنے والے کون ہوں، کہاں کے رہنے والے ہوں، کیسے ہوں۔ اور اسی طرح سے بد عملی کا جو نتیجہ ہے وہ ہر حال میں غمگینی ہے، وہ کل غمگینی تھا، آج ہے، اور رہتی دنیا تک وہ غمگینی ہی رہے گا۔ گویا اعمال اچھے ہیں نتیجہ اچھا ہے، اعمال برے ہیں نتیجہ اچھا نکلنا ممکن نہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ لقد انزلنا البتہ تحقیق، لقد اخذنا البتہ تحقیق لیا ہم نے، پکڑا ہم نے، میثاق کا پختہ بنی اسرائیل سے، وارسلنا اور بھیجے ہم نے الیہم طرف ان کی رسول، کلما جاءہم جب بھی آیا ان کے پاس کوئی رسول، بما لا تہوی نہیں چاہتے تھے انفسہم دل ان کے، فریقاً کذبوا فریق ایک اٹھا تو اس نے جھٹلا دیا نبی کو، فریقاً یقتلون اور دوسرا فریق کوئی اٹھا تو اس نے قتل پر کا درپے ہو گیا اور انہوں نے قتل کر دیا ان کو۔ وحسبوا اللہ تکون فتنہ اور گمان کیا انہوں نے یہ کہ نہ ہوگی آزمائش، یعنی وہ یہ سمجھے کہ ان کی کہیں آزمائش نہیں ہوگی۔ وحسبوا اللہ تکون فتنہ فعموا وصموا پس وہ اس سلسلے کے اندر ہی اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے۔ ثم تاب اللہ علیہم پھر اللہ ان کی طرف لوٹ آیا۔ ثم عموا وصموا لیکن وہ بدبخت ایسے نکلے کہ پھر وہ ان معاملات کے اندر اندھے اور بہرے ہو گئے۔ کثیر منہم اکثریت ان کی ایسی ہی تھی، واللہ بصیر بما یعملون اور جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ رب کریم دیکھ رہا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا البتہ تحقیق انکار کیا انہوں نے، منکر ہوئے وہ لوگ، کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ بلا شبہ اللہ هو المسیح ابن مریم، وہی ہے جو عیسیٰ ابن مریم ہے۔ جنہوں نے یہ بات کہی کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے، انہوں نے کفر کیا۔ وقال المسیح اور کہا مسیح نے، یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اعبدوا اللہ ربی و ربکم اس اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ ربی و ربکم وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہو یہ بات یاد رکھو، بلا شبہ یہ بات ہے کہ من یشرک جو شخص بھی شرک کرے باللہ اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ اللہ رب کریم نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ رب کریم نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ومأواہ النار اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وما للظالمین من انصار اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ بات واضح کر دی کہ افراد و تفرید دونوں کا تعلق بد اعتدالی سے ہے۔ اللہ کے کاموں میں دوسروں کو شریک کرنا، خواہ وہ نبی و رسول ہی کو کیوں نہ کیا جائے، جو اللہ کے کام ہیں اگر ان میں نبیوں کو بھی شریک کر دیا جائے تو یہ کفر ہے، شرک ہے، جس کا نتیجہ بہرحال آگ ہے۔ اور یہ باتیں استعارات میں تفہیم کے لیے
بتائی گئی ہیں، یہاں پر نفسی بحث پر جانا مناسب نہیں ہوتا۔ لقد کفر الذین، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا جن نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بلا شبہ اللہ تین میں سے تیسرا، وما من الہ، اور نہیں کوئی معبود الا اللہ، مگر الا الہ واحد، مگر معبود ایک ہے، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر نہ باز رہیں گے وہ، اما یقولون، اس چیز سے کہ وہ یہ کہتے ہیں، یعنی یہ جو تثلیث کا نظریہ اپنائے ہوئے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ، البتہ چھوئے گا ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے یہ کفر کیا، انکار کیا، منہم ان میں سے، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ یہ بات واضح کر دی کہ عیسائیوں کو بھی اصل دین کی تعلیم دی گئی تھی جس طرح یہود کو دی گئی تھی، لیکن انہوں نے الوہیت مسیح میں تثلیث سے مسیح کا باطل عقیدہ اپنا کر اپنا بیڑا غرق کر لیا، یا انہوں نے ڈائریکٹ اللہ بنا کر اپنا بیڑا غرق کر لیا، اور آج ہم مسلمانوں نے بھی وہی باطل عقائد اور نظریات اپنا لیے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی یہ بات معروف ہو چکی ہے کہ وہ عہد تھا جو احمد بن کر مدینے میں آ گیا۔ گویا ہمارا بھی یہ نظریہ قوم مسلم میں سے اکثریت کا یہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ ہی ہیں، اور ایک میم ہی کا، ایک نقطے کا ہی بیچ میں معاملہ ہے، وہ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جب آگے بڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نور من نور اللہ ہے، وہ اللہ کے نور ہی سے نور رکھتے ہیں۔ پھر اس سے آگے جو نظریہ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، ہم توحید پر تو قائم ہیں، لیکن جس کو اللہ رب کریم عذاب میں مبتلا کرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کروا کے چھڑا لیں گے۔ یعنی نظریات ہیں جس طریقے سے انہوں نے بھی قوموں کے لحاظ سے اپنے اپنے مسلکوں کے لحاظ سے اپنے اپنے نظریات اپنائے تھے، بالکل اسی طریقے سے آج ہمارے مسلک اور مشرق اپنے اپنے نظریات اپنائے ہوئے ہیں۔ فرمایا افلا یتوبون، کیا بس نہیں توبہ کرتے وہ اللہ، طرف اللہ کی، ویستغفرونہ، اور نہیں بخشش مانگتے اس سے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا پیار کرنے والا ہے۔ مل مسیح ابن مریم، نہیں مسیح بیٹا مریم کا، الا رسول، مگر وہ رسول ہے، نہ وہ اللہ ہے نہ اللہ کا حصہ ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، اسی طرح رسول ہے جس طرح اس سے پہلے بھی اللہ رب کریم نے رسول بنا کر بھیجے ہیں۔ وَأُمُّهُ صِدِّیقَہ، اس کی ماں اپنے معاملات میں سچی عورت تھی، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی صدقی میں انہوں نے جھوٹ یا فریب یا فراڈ یا کوئی ایسا غلط معاملہ نہیں کیا جس طرح یہود نے ان کے اوپر لگا دیا تھا، یا آج جس طرح کی باتیں معروف ہو گئی ہیں۔ فرمایا کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں یعنی سیدنا مسیح اور ان کی ماں کھاتے تھے کھانا، یعنی جو کھانا کھائے وہ الہ نہیں ہوتا، جو کھانا کھائے وہ الہ کا حصہ نہیں ہوتا۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، پیتے تھے، پہنتے تھے تو وہ اللہ کا حصہ یا اللہ نہیں ہیں۔ یہ بات واضح کر دی سیدنا مسیح علیہ السلام کا نام لے کر کہ سیدنا مسیح وہ تھے جو کھاتے تھے، اور ان کی ماں بھی کھاتی تھی، نہ یہ تیسرا حصہ ہو سکتے ہیں اور نہ یہ اللہ ہو سکتے ہیں۔ انظر دیکھ، کیف کیوں کر، نبینو بیان کرتے ہیں ہم لہم واسطے ان کی الآیات نشانیاں، ثم منظر پھر دیکھ، انا یوفکون کہاں وہ دھکے کھا رہے ہیں۔ یعنی یہ بات واضح کر دی اللہ نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر کہ اے پیغمبر یہ دیکھ لے کہ ان پر کتنی واضح باتیں آئی تھی لیکن وہ کہاں دھکے کھا رہے ہیں۔ تو آج قوم مسلم یہ قرآن پڑھ کر پھر اس کے باوجود کہ قرآن کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، پھر ہم کہاں دھکے کھا رہے ہیں؟ ہمیں بھی تو اپنا کچھ نہ کچھ احساس کرنا چاہیے تھا۔ فرمایا کہ قل اتعبدون، کیا کہہ دیجئے کہ عبادت کرتے ہو تم من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا یملک لکم ذرہ، ان کی جو نہیں مالک تمہارے دکھ کے، ولا نفع، نہ ہی تمہارے نفع کے وہ مالک ہیں، واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی ذات ہے جو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ قل کہہ دیجئے، اعلان کیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، نہ غلو کرو، نہ زیادتی کرو، نہ بڑھاؤ اپنے دین کو غیر الحق کے سوائے حق کے، ولا تتبعوا اہواء قوم، اور مت پیروی کرو اپنی اس قوم کی خواہشات کی، قد ضلوا،
تحقیق گمراہ ہوئے وہ من قبل پہلے سے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا اور گمراہ کیا انہوں نے اکثر کو، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ اور گمراہ ہوئے وہ سارے سیدھی راہ سے۔ میرے بھائی انہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑا، تورات کو چھوڑا یہود نے تو وہ گمراہ ہو گئے عمل کے لحاظ سے، انجیل کو چھوڑا نصارہ نے عمل کے لحاظ سے گمراہ ہو گئے، اور آج قوم مسلم اگر کتاب اللہ کو اس کے عمل کے لحاظ سے چھوڑ گئی تو یقیناً جو ان کا مقدر تھا وہی مقدر ان کا ہوگا۔ تبدیلی اللہ کے ہاں نہیں ہے، اللہ کے ہاں نتائج نتی ہیں، جس کام کا جو نتیجہ پہلے سے لکھا گیا ہے اگر کام وہ ہوگا تو نتیجہ اس کا وہی ہوگا، وہ چاہے یہود ہوں چاہے نصارہ ہوں یا مسلمان ہوں۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق بہت ہی بہترین اور بڑا ہی تفہیم والا ہے، مضمون اتنا ہے کہ اس کو جتنا بولا جائے بیان کیا جائے کم ہے۔ اللہ توفیق دے کہ ہم اس کتاب کو صحیح معنی میں سمجھنے والے بنیں، اس کے مطابق اپنے عمل کو اور کردار کو بنائیں۔ ربنا